الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال صلاۃ والسلام۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو معلوم ہو وہ جا کے کر لے یار۔ محترم حضرات، ہمارے سر پر رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمیں اس مبارک مہینے کی سعادتوں اور اس کی رحمتوں سے بہرہ ور فرما، اور اس کی تیاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے، جس کو ہم لوگ اپنی اصطلاحی زبان میں استقبال رمضان کہا کرتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 تاریخ سے پہلے تک روزے رکھا کرتے تھے، گویا اشارہ دیا کرتے تھے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ روزے رہا کرتے تھے کہ رمضان المبارک قریب آ لگا ہے۔ لیکن پھر 15 شعبان کے بعد آپ روزہ نہیں رہتے تھے، اور اس سے آپ کا سمجھانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ کہیں رمضان تو نہیں لگ گیا۔ پھر آپ نے یہ تربیت بھی دی امت کو کہ رمضان کے لیے جب تک ہلال کو نہ دیکھ لیں روزہ نہ رکھیں،
اور جب تک ہلال کو نہ دیکھ لیں افطار نہ کریں۔ روزہ نہ رکھیں اور افطار نہ کریں سے مراد میں 1 مہینے کا فرق ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا کہ تم ہلال دیکھ کر ہی روزہ رکھو، اور اگر آسمان ابر آلود ہو اور تمہیں ہلال یعنی چاند نظر نہ آئے تو تم شعبان کے 30 دن کا تعین کرو اور پھر روزے رکھ لو۔ پھر مہینہ یا 29 دن کا ہے یا 30 دن کا ہے، لیکن اگر رمضان میں بھی آسمان گرد آلود ہو اور تمہیں چاند نظر نہ آئے تو اپنے روزوں کی گنتی 30 مکمل کرو، جس سے معلوم ہوا کہ چاند دیکھنا شرط ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات اور یاد رہے کہ ہر آدمی کا الگ الگ چاند دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شہر میں کسی بستی میں چند لوگوں کو چاند نظر آ جائے یا کسی ایک ہی شخص کو چاند نظر آ جائے اور اس شہر کے جو ذمہ داران ہیں یا ہلال کمیٹی ہو یا مفتیان اکرام ہو تو ان کے سامنے شہادت پیش کرے اور پھر ان کے اعلان پر امت روزہ رکھے، تاکہ وہ اجتماعیت جسے اللہ رب العالمین قائم کرنا چاہتا ہے وہ باقی رہے اور وہ قائم ہو۔ ہم لوگ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور اس میں ایک ارکان روزہ ہے۔ مشرکین مکہ کے یہاں پر بھی ان عبادات کا تصور موجود تھا، ہاں لیکن وہاں سے عقیدہ توحید مٹ چکا تھا جو اولین رکن ہیں۔ اس لیے جب کوئی حکم بیان ہوتا ہے قرآن عظیم کے اندر، اہل ایمان کے لیے جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ نام لے کر خطاب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ باقی پوری دنیا کے انسانوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جب انہیں کوئی دعوت دینا ہوتی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس سے خطاب کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کے یہاں پر یہ اولین چیز جو تھی توحید وہ فنا ہو چکی تھی، عبادات کا تصور جو باقی تھا اس میں انہوں نے بہت سارے شرکاء جمع کر لیے تھے، جن میں بہت سارے قسم قسم کے بت تھے، بزرگوں کی تصاویریں تھیں، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شخصیتیں جیسی بھی انبیاء اکرام کی انہوں نے تصویریں وہاں بنا رکھی تھیں۔ حج ان کے یہاں اس شکل میں باقی رہ گیا تھا کہ چند مقرر دنوں میں ڈھول تاشے اور تالیاں پیٹ لینا اور سیٹیاں بجا دینا اور چند رسمیات کو ادا کر دینے کا نام حج تھا۔
اس میں بھی انہوں نے بٹوارے کر رکھے تھے. جو بڑے لوگ ہیں، سرداران ہیں، ان کے لیے معاملہ یہ تھا کہ یہ صرف مناسب لوٹائیں گے، اور جو لوگ بااثر لوگ ہیں، سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ تو یہ کریں گے، اور ان کے ادھین رہنے والے لوگ، غلام طبقے کے لوگ، کمزور لوگ، غریب لوگ، وہ آگے تک جائیں گے، وہ عرفات جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے. اس عبادت کو بھی گویا انہوں نے تہس نہس کر دیا تھا، بگاڑ دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. اسی طرح جیسے پچھلی تمام انبیاء اکرام کی قوموں کے اندر، ان کی امتوں کے اندر ہم نے روزے فرض کیے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اکرام کی امتوں کے اندر روزہ تھا، اور وہ مشرکین کے یہاں بھی پایا جاتا تھا، لیکن اس عبادت کو انہوں نے بھلا دیا تھا، پوری طرح بھلا دیا تھا. لیکن لفظ صوم سے وہ واقف تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر اختیار کیا. اس کے معنی سے وہ یہ بات اخذ کرتے تھے کہ ہمیں رکنا ہے چند چیزوں سے یا کچھ چیزوں سے. تو انہوں نے اپنے لیے تو یہ چیزیں ختم کر دی تھیں، لیکن اپنے یہاں پر جانوروں کے لیے انہوں نے باقی رکھا تھا. جب کسی ایسے گھوڑے کی انہیں تربیت دینا ہوتی تھی جس کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو، کسی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہو، کسی مہم کے لیے تیار کیا جا رہا ہو، تو وہ اس کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ اس کے منہ پہ کپڑے باندھ دیتے تھے اور دن بھر اسے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. دوپہر کی سخت گرمی میں اس پر سواری کیا کرتے تھے، اس بھوک اور پیاس کے عالم میں اس پر سوار ہو کر چٹانوں کا سفر طے کیا کرتے تھے، تاکہ اس گھوڑے کی تربیت اس انداز میں ہو جائے کہ جب اس کو جنگ میں اتارا جائے تو کسی چیز کی یہ پرواہ نہ کرے. یہ چیز ان کے یہاں باقی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو امت کے اندر فرض قرار دیا ہے. روزہ اسی کا نام ہے. جیسے ہی ہم لوگ رمضان میں داخل ہوتے ہیں، وہ تمام تر حلال چیزیں یکایک ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. 15 16 گھنٹے، اور کچھ مقامات تو ایسے ہیں جہاں 17 اور 18 گھنٹے تک لوگ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں. ان تمام تر چیزوں سے رکے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر. اور پھر یہ معاملہ کوئی ایک آدمی نہیں کرتا، بلکہ پوری امت مل کر کرتی ہے، اور ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہے. عام دنوں میں اگر آپ روزہ رہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو رمضان میں برداشت نہیں کرنا پڑتی. یہاں تو ایک ماحول ہوتا ہے، پوری امت روزے سے ہے، سارے لوگ سحر و افطار میں ایک ساتھ شریک ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر یکساں پابندی ہے، شہوت سے امت کا ہر فرد دور ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے.
اسے احساس ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے رک جایا جائے، اور وہ رکا ہے، حلال چیزوں سے رکا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا اور راتوں میں رت جگہ کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کے حصے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی مطلوبات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمہارے اندر کیا چاہتا ہے؟ تقویٰ۔ اب مشرکین مکہ اپنے گھوڑوں کے اندر وہ قوت پیدا کرنا چاہتے تھے جو ان کے کام کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر وہ قوت پیدا کرنا چاہتا ہے جو خود انہی کے کام کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تمام تر نفس کی مرغوبات سے دستبردار ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ یہ استقبال کی سب سے پہلی منزل پر سب سے پہلی سیڑھی ہے، جس میں ایک مومن چاند دیکھتے ہی قدم رکھ دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا رمضان کو قرآن سے اس طرح جوڑ دیا گیا کہ جیسے دونوں چیزیں یکساں ہیں، اور حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام مہینوں میں صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شفیع بن کر کھڑا ہوگا، روزہ دار کی شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار عالم، یہ تمام تر چیزیں جو حلال تھیں تیرے حکم پر اس بندے نے ان تمام تر چیزوں کو ترک کر دیا، یہ رکا رہا یہاں تک کہ آپ کا حکم آ جائے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، تو اپنے اس بندے کی شفاعت کر دے۔ اسی طرح قرآن کہے گا کہ یہ مجھ سے جڑا ہوا تھا، میری تربیت میں تھا، میرے حکموں کا پابند تھا، میری ہی تلاوت کرتا تھا، مجھے ہی سمجھتا تھا، مجھے پر ہی تدبر کرتا تھا اور غور کرتا تھا، میرے ہی احکام پر چلنے کی کوشش کرتا تھا، اور دنیا کے اندر تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں۔ پروردگار عالم، تو اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے شفاعت قبول کر لے گا۔ یہ ہے وہ روزہ۔ آپ دیکھیں کہ چاند دیکھنے کے فوراً بعد ہمارا سابقہ جس چیز سے پڑتا ہے وہ بھوک پیاس سے نہیں پڑتا، پہلے سب سے پہلے قرآن سے پڑتا ہے۔ آپ نے رمضان کا چاند دیکھا، تیار ہو جائیے قیام اللیل کے لیے، اور قیام اللیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو راتوں کو کھڑا رہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جو حلال چیزوں سے رکا رہا اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور جس نے صبر کیا اللہ کے لیے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اور کوئی شخص اس کا یہ مطلب بھی نہ نکالے کہ سال بھر وہ جو کچھ چاہے کرتا رہے، بے ایمانیاں کرے، بدکاریاں کرے، شرک اور ارتداد میں مبتلا رہے، نفاق اور فسق اس کا سیوا رہے، تمام طرح کے گناہوں میں وہ ملوث رہے، اور پھر ارادہ یہ کرے کہ میں رمضان میں آ کر قیام اللیل کر لوں گا، روزے سے رکھ لوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان ساری چیزوں سے معافی فرما دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یہ بات ایسی نہیں، بلکہ ان تمام تر چیزوں سے جس نے بچنے کی کوشش کی اور اس کی زندگی میں یہ بڑے بڑے گناہ نہیں پائے جاتے، لیکن بصری کمزوری کے وجہ سے اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں کر بیٹھتا ہے، کچھ گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی روزوں کی برکت سے، قیام اللیل کی برکت سے ان تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اب قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسی مہینے میں نازل کیا، گویا رمضان کیا ہوا؟ اس کی سالگرہ ہوگی، قرآن کی سالگرہ ہے یہ رمضان مبارک۔ اب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جس طرح روزہ رہتے ہوئے آپ ہر ایک چیز کے پابند تھے اور ہر لمحہ آپ کو یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں، اور روزے کی حالت میں آپ گالی گلوچ سے رکے ہوئے تھے، جھوٹ اور غیبت سے رکے ہوئے تھے، دوسری تمام برائیوں سے آپ رکے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ روزہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرا، روزے سے آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوا، خدا کا خوف پیدا ہوا۔ اب یہ خوف باقی رہنا چاہیے۔ اب اگر آپ نے اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر نگاہ نہیں رکھی کہ دن کی اوقات میں روزہ رہتے ہوئے تو ہم نے ان ساری چیزوں سے پرہیز کیا، لیکن کسی کے یہاں سحری کا اہتمام ہے، کسی کے یہاں روزوں کا اہتمام ہے، اور خاص طور سے ہمارے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں، کچھ نیتا گڑ لوگ ہیں، اپنے یہاں پر سحر و افطار کا اہتمام پورے مہینے چالو کرتے ہیں۔ آدمی کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس کے یہاں پر میں سحر و افطار کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوں یا جا رہا ہوں، اس کی کمائی کیسی ہے، اس کی دولت کیسی ہے، اس کے پاس دولت آنے کے ذرائع کیا ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کی جانکاری ہو جائے اور معلوم ہو جائے تو آپ ایسے سحر و افطار سے پناہ چاہیں، خواہ آپ کے یہاں سوکھی اور باسی روٹی ہی ہو، اسی سے آپ سحر و افطار کریں، لیکن اس سے بچے رہیں، تب آپ کے اندر وہ روزے کا تقویٰ سمجھ میں آئے گا کہ وہ روزے کا تقویٰ کیا ہے۔ اور روزہ جو آپ سے چاہتا ہے وہ دراصل حقیقت یہی ہے کہ جس طرح دن میں آپ حلال چیزوں سے بچے ہوئے تھے، افطار کے بعد حرام چیزوں سے بھی بچیے۔ جس طرح دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پابند کر دیا تھا اور آپ پابند تھے، اسی طرح رات کے اوقات میں بھی آپ اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند رہیے۔ یہ ہے روزہ۔ روزے کا استقبال قرآن سے شروع ہوتا ہے، قرآن پر ختم، لہذا اولین چیز آپ قرآن کو سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو پڑھنے اور اس کو پھیلانے میں صرف کیجیے۔ آپ طے کیجئے کہ رمضان مبارک کا کوئی لمحہ آپ ضائع نہ کریں گے، ہر لمحہ آپ کی زبان سے یا تو ذکر ہو رہا ہوگا، یا تلاوت ہو رہی ہوگی، یا پھر نیکیاں پھیل رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ
آپ کا کوئی مصرف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ ان چیزوں میں مصروف رہتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، تو آپ کو روزے کا وہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کر دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔